حضرات السلام علیکم۔ آج کل ہمارے نوجوان ہر چیز میں کیوں پوچھتے ہیں، نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے۔ اب جیسا کہ نماز کے بارے میں آج کل سب کو معلوم ہے کہ نماز بہترین یوگا ہے، اور یوگا کو اس وقت دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو پراپر وے میں اگر ہم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور تمام وہ احکامات پورے کرتے ہیں جو نماز کے سلسلے میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم بیمار نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے روزے کے بڑے فوائد ہیں، اور جہاں یہ عبادات خدا کے لیے ہماری ایک یہ شو کرتی ہیں کہ ہم اس کو اپنی ابدیت کو اسے منوا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ہم تیرے عبد ہیں، تو ہمارا معبود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں۔ تو اسی ذیل میں سنیے کہ روزہ کیوں ہے۔ تھا میرے ذہن میں آخر کہ یہ روزہ کیوں ہے، تھا میرے ذہن میں آخر کہ یہ روزہ کیوں ہے، زندگی بخش غذاؤں سے یہ روکا کیوں ہے، زندگی بخش غذاؤں سے یہ روکا کیوں ہے۔ اس میں باریکیاں، پابندیاں اور زحمت ہے، بظاہر اس میں باریکیاں، پابندیاں اور زحمت ہے، پھر بھی مولانا یہی کہتے ہیں یہ رحمت ہے، پھر بھی مولانا یہی کہتے ہیں یہ رحمت ہے۔ اور غور جب میں نے کیا تب یہ سمجھ میں آیا، غور جب میں نے کیا تب یہ سمجھ میں آیا، کیوں ہے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا۔ یہ جو اب شعر آ رہا ہے یہ ترجمہ ہے اس آیت کا جو قرآن میں روزے کے لیے نازل ہوئی ہے، کتب الصیام۔ غور جب میں نے کیا تب یہ سمجھ میں آیا، کیوں ہے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، لکھ دیے نام تمہارے کہ ہیں روزے واجب، لکھ دیے نام تمہارے کہ ہیں روزے واجب، سابقہ امتوں پر بھی تھے بہت سے واجب۔ اب حکم جو ہم کو ملا ہے تو وہ خوشخو ہوگا، حکم جو ہم کو ملا ہے تو وہ خوشخو ہوگا، اس میں حکمت کوئی ہوگی، کوئی پہلو ہوگا، اس میں حکمت کوئی ہوگی، کوئی پہلو ہوگا۔ ہے جو اس جسم کا خالق تو وہی جانتا ہے جو اس جسم کا خالق تو وہی جانتا ہے، اس کی اچھائی برائی کو وہی جانتا ہے۔ اب مثلاً آج موٹاپے سے پریشان ہیں لوگ، اوبیسٹی اس وقت ورلڈ پرابلم ہے۔ مثلاً آج موٹاپے سے پریشان ہیں لوگ، ہلکا ہونے کے لیے چھوڑ دیں ایک وقت کا بھوگ۔ قاعدے میں دیکھا جائے تو ہم صرف ایک وقت کا ہی کھانا چھوڑتے ہیں، سحری میں ہم ناشتہ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، اور پھر شام کو کھانا کھا لیتے ہیں، صرف دوپہر کھانا ہم چھوڑتے ہیں۔ تو مثلاً آج موٹاپے سے پریشان ہیں لوگ، ہلکا ہونے کے لیے چھوڑ دیں ایک وقت کا بھوگ، اس سے بڑھتی ہوئی شوگر میں کمی آئے گی، اس سے بڑھتی ہوئی شوگر میں کمی آئے گی، خون کے بڑھتے پریشر میں کمی آئے گی، اور ہوگی شوگر جو صحیح اور پریشر بھی صحیح، ہوں گے گردے بھی صحیح، قلب و جگر سر بھی صحیح، ہوگی شوگر جو صحیح اور پریشر بھی صحیح، ہوں گے گردے بھی صحیح، قلب و جگر سر بھی صحیح، اور پیٹ بھی سدھرے گا، صحت میں بحالی ہوگی، پیٹ بھی سدھرے گا، پیٹ بھی سدھرے گا، صحت میں بحالی ہوگی، الغرض سارے ہی اعضاء میں فعالی ہوگی، الغرض سارے ہی اعضاء میں فعالی ہوگی۔ بھوک اور پیاس کا احساس جو ہو جائے گا، بھوک اور پیاس کا احساس جو ہو جائے گا، پھر غریبوں کا بھی کچھ ہم کو خیال آئے گا، پھر غریبوں کا بھی کچھ ہم کو خیال آئے گا۔ اور روزے میں حکم ہے ہر طرح ہی روزہ ہوگا، روزے میں حکم ہے ہر طرح ہی روزہ ہوگا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ روزہ رکھنے سے گناہوں سے فرار آئے گا، روزہ رکھنے سے گناہوں سے فرار آئے گا،
اور شجاع سارے زمانے میں سدھار آئے گا، اور شجاع سارے زمانے میں سدھار آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔